آج آپ نوجوانوں کے دن کی مناسبت سے پروگرام کر رہے ہیں جی تو تاریخ اسلام پر نظر دوڑائیں تو میں بے اختیار کہہ اٹھتا ہوں کہ نوجوان ایسے بھی ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں؟ جی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت اس دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا جس دن سورج بالکل سر کے اوپر ہوگا، اور اپنے اپنے اعمال کے حساب سے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کوئی غوطے کھا رہا ہے، کسی کے سینے تک پہنچا ہوا ہے، کسی کے کمر تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے ٹخنوں تک، اور پریشانی کی حالت یہ ہے کہ خوف کے مارے اچھے خاصے خوبصورت چہروں والے بھی رنگ نیلے پڑ چکے ہوں گے۔ اس روز عرش کا سایہ مل جانا کوئی چھوٹا میڈل ہے؟ یہاں پر کوئی باڈی بلڈنگ میں میڈل لیتا ہے، کوئی فٹ بال میں، کوئی کرکٹ میں، کوئی ہاکی میں، کوئی کسی گیم میں نوجوان میڈل لے کر خوش ہوتے ہیں۔ تو اس نوجوان کو میڈل ملنے والا ہے کون سا نوجوان؟ نشأ فی عبادت اللہ، جس کی نوجوانی اور جس کی جوانی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزر گئی۔ سبحان اللہ۔ جس کا یہ زندگی کا یہ سٹیج جہاں گمراہ ہونے کے، رائے راست سے ہٹنے سے اور لائن سے اترنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اگر وہ عرصہ اس کا اللہ اور اس کے رسول کی تربیت کے مطابق گزر گیا، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزر گیا، تو اس نوجوان کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو ایک خوبصورت بات مثال اپنے معاشرے دیتا ہوں۔ جی میں نے کہا نا کہ نوجوان ایسے بھی ہوتے ہیں۔ جی تو نوجوانوں میں سے ہمارے ایک دوست وکیل تھے لاہور کے کورٹ میں۔ جی تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ وکیل ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اچھا۔ وہ کیسا وکیل تھا کہ اپنے کلائنٹ کی بات سنتا ہے، حوصلے کے ساتھ گائیڈ کرتا ہے، لیکن جیسے ہی زور کی اذان وہاں کورٹ میں ہو گئی ہے وہ سب کچھ بند کر کے مسجد بھائی بعد میں، اب نہیں بعد میں، اور مسجد میں جاتا ہے تو زور کی نماز کے بعد اتنی دیر تک نوافل پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے کہ کلائنٹ تنگ آ جاتا ہے، اور یار وکیل صاحب آپ کون سی نماز پڑھنے گئے تھے؟ تو ان کا سادہ سا جواب ہوتا تھا بھائی صبح سے لے کر شام تک آپ کی خدمت کرتا ہوں تو اپنے رب کی عبادت بھی تو تھوڑی سی چس لے کر لینے دو۔ تو اللہ رب العزت نے اس نوجوان وکیل کی زندگی میں ایسی برکت دی کہ نظامی بھائی ہر بندے کی خواہش ہے کہ اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے۔ ماشاءاللہ۔ ابھی شادی نہیں ہوئی، نوجوان ینگ۔ اچھا۔ تو والدہ محترمہ کو ساتھ لے کر عمرے پر گئے، عمرہ کیا، صحیح سلامت، جنگ ہے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ دوسرے تیسرے دن والدہ محترمہ نے اٹھایا کہ بیٹا چلیں، کہتا امی جان چلیں، نہا کے کپڑے شپڑے پہن کے آئے تو والدہ کو کہتے ہیں امی جان آپ بھی وضو کر لیں پھر چلیں۔ والدہ کہتی میں وضو کر کے آئی ہوں تو ایسا صوفے پر نیم دراز پڑا تھا تو میں نے اٹھایا کہ اٹھ جائے یار، آپ تو پہلے کہہ رہا تھا امی چلیں چلیں، زور کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا، اب لیٹ رہا ہے، اٹھ نہیں رہا۔ تو بیٹا اٹھا نہیں ہے، تو امی نے 1 دفعہ آواز دی، 2 دفعہ آواز دی، 3 دفعہ آواز دی، پھر ذرا تھوڑا سا زیادہ ہلایا تو دیکھا کہ وہ اللہ کے پاس پہنچا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیسی خوبصورت جوانی اللہ کہ جو عبادت میں گزری ہے، زور کی نماز کے بعد طویل نوافل، مغرب کی نماز کے بعد طویل نوافل، اور پھر دعائیں، اور پھر قرآن کی تلاوت، اور پھر عمرہ کیا ہے، اور عمرے کے بعد نماز کے لیے وضو کیا ہے، نہایا ہے، غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے تو تیاری کر کے بیٹھا ہے اور اللہ کے پاس پہنچ گیا ہے۔ یہ تیاری اللہ کے پاس جانے کی ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ کیسا خوبصورت جوان ہے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ ایسے جوانوں کو مزید اضافہ فرمائے ہمارے معاشرے میں، آمین۔ کہ جوانیاں ایسے بھی گزریں کہ اللہ رب العزت کی رحمت ان کے ساتھ ساتھ ہو۔